یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ شبیر الزماں سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھوٹان کے اپنے 2 روزہ سرکاری دورے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی کے لیے واپس روانہ۔ لوک سبھا چناؤ کے پیش نظر چناؤ عملے کی تربیت کا سلسلہ جاری۔ پولیس کنٹرول روم کشمیر میں دن رات کام کرنے والی الیکشن ہیلپ لائن قائم۔ زبرون پہاڑی کے دامن میں واقع باغ گل لالہ آج سے عوام کے لیے کھولا گیا، اور روس میں ایک کنسرٹ ہال کے اندر مسلح افراد کی فائرنگ، 80 افراد ہلاک، 150 دیگر زخمی۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھوٹان کے اپنے 2 روزہ سرکاری دورے کے بعد آج نئی دلی کے لیے روانہ ہوئے۔ ہوائی اڈے پر بھوٹان کے بادشاہ جگمے کھیسر نامگیال وانگچک نے بھوٹان کے وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر اعظم مودی کو رخصت کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے بھوٹان کے دورے کو بہت خاص قرار دیا کیونکہ انہیں بادشاہ اور بھوٹان کے وزیر اعظم سرنگ ٹوبگے سے ملاقات کا موقع ملا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی بات چیت سے بھارت بھوٹان دوستی میں مزید سرعت آئے گی۔ انہوں نے آرڈر آف دی ڈروک گیالپو سے نوازے جانے پر بھوٹان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بھوٹان کے لوگوں کی گرم جوشی اور مہمان نوازی کے لیے بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ہمیشہ بھوٹان کے لیے ایک قابل اعتماد دوست اور شراکت دار رہے گا۔ اس سے پہلے نریندر مودی اور ان کے بھوٹانی ہم منصب سرنگ ٹوبگے نے آج تھمپو میں ایک جدید ترین اسپتال کا افتتاح کیا جو بھارت سرکار کی مدد سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ اسپتال 2 مرحلوں میں بنایا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 22 کروڑ روپے کی لاگت آئی اور یہ 2019 سے کام کرتا ہے۔ دوسرے مرحلے کی تعمیر 119 کروڑ روپے کی لاگت سے 12ویں 5 سالہ منصوبے کے حصے کے طور پر 2019 میں شروع کی گئی تھی، جو اب مکمل ہو چکی ہے۔ نو تعمیر شدہ اسپتال بھوٹان میں ماں اور بچے کی صحت کی خدمات کے معیار میں اضافہ کرے گا۔ اس اسپتال میں گائنیکالوجی کی سہولیات سمیت نوزائیدہ بچوں کی انتہائی نگہداشت کے لیے جدید ترین سہولیات موجود ہوں گی۔ آنے والے لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر جموں کشمیر پولیس نے انتخابی عمل کو شفاف طریقے پر انجام دینے کے لیے پولیس کنٹرول روم کشمیر میں 24 گھنٹے کام کرنے والی الیکشن سے متعلق ایک ہیلپ لائن قائم کی ہے۔ انتخابات سے متعلق سوالات اور خدشات کو دور کرنے کے لیے انتخابی ہیلپ لائن نمبر 8899868589 پر کال کر کے استفسار کیا جا سکتا ہے۔ عوام اس نمبر پر 24 گھنٹے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ الیکشن سے متعلق امور کی معلومات یا وضاحت حاصل کی جا سکے۔ اس انتخابی ہیلپ لائن کا مقصد رائے دہندگان کے لیے اپنے جمہوری حقوق کا استعمال کرنے کے لیے انہیں محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے۔ لوک سبھا چناؤ کے حوالے سے مختلف اضلاع میں چناؤ عملے کی تربیت جاری ہے اور اسی کے ساتھ چناؤ مشینوں کی سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کی موجودگی میں رینڈمائزیشن بھی ہو رہی ہے۔ اننت ناگ ضلع میں آج ملازمین کی تربیت 2 مرحلوں میں 7 مختلف مقامات پر منعقد کی گئی۔ تربیتی سیشن کے دوران متعلقہ عملے کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا گیا۔ عہدیداروں کو انتخابات کے دوران استعمال ہونے والے مختلف قانونی فارموں اور لفافوں کے استعمال کے بارے میں بھی تربیت دی گئی۔ ادھر بانڈی پورہ میں پارلیمانی چناؤ کے پیش نظر ضلع الیکشن آفیسر کی صدارت میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں موبائل خدمات فراہم کرنے والے افراد شامل تھے۔ میٹنگ کے دوران چناؤ عمل کے دوران بلا خلل موبائل سروس کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ ترہگام کپواڑہ میں بھی سویپ کے تحت نوجوان ووٹروں کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پہلی بار ووٹ دینے والے افراد کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سویپ کے ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسر نے کہا کہ پروگرام کا مقصد طلباء اور نوجوانوں کو چناؤ سے متعلق جانکاری دینے کے علاوہ ان کی چناؤ عمل میں شرکت کے لیے حوصلہ افزائی کرنا ہے۔
ایک تاریخی فیصلے کے تحت بھارت کے چناؤ کمیشن نے جسمانی طور سے خاص افراد کے لیے ووٹ فرام ہوم کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پہلی بار ملک میں ووٹ فرام ہوم کا آپشن متعارف کرایا ہے، جس کے تحت جسمانی طور سے خاص افراد گھر میں ہی اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس سہولت کی فراہمی کی وجہ سے اب وہ اشخاص بھی اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں جو اپنی صحت کے حوالے سے بعض وجوہات کی بنا پر کئی بار ووٹ ڈالنے سے محروم رہ چکے ہیں۔ چناؤ کمیشن نے معمر افراد اور جسمانی طور سے خاص افراد کے لیے بھی کئی سہولیات متعارف کرائی ہیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہر اہل فرد کو ووٹ دینے کی ضرورت ہے، لہٰذا لوک سبھا الیکشن میں ووٹ فرام ہوم آپشن کے تحت وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی دوران ملک میں 18 سے 19 سال کی عمر کے لگ بھگ 1 کروڑ 80 لاکھ ایسے ووٹر ہیں جو پہلی بار لوک سبھا انتخابات میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ نوجوانوں اور پہلی بار ووٹ ڈالنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے سوشل میڈیا پر ووٹ فار شور جیسی کئی مہمیں چلائی جا رہی ہیں۔ اس بار تقریباً 19 کروڑ 74 لاکھ رائے دہندگان کی عمر 20 سے 29 سال کے درمیان ہے۔ اسی بیچ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کمیشن کو 13 لاکھ سے زائد ایڈوانس درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ پولنگ میں نوجوانوں کی شرکت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے چناؤ کمیشن ٹرن آؤٹ کے نفاذ کے منصوبے پر عمل کر رہا ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سری نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شہر سری نگر میں ڈھل جھیل اور زبرون پہاڑیوں کے درمیان واقع ایشیا کے سب سے بڑے باغ گل لالہ کو آج عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ باغ میں مختلف رنگوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ پھول بانی محکمے کے مطابق اس سال باغ میں موجود 68 اقسام میں 5 نئے اقسام کے گل لالہ کے پھول لگائے گئے ہیں، جس سے باغ کی رونق میں اضافہ ہوگا۔ باغ میں مزید 2 لاکھ گل لالہ کے بلب لگا کر اس کے رقبے میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ 55 ہیکٹیئر اراضی پر پھیلے باغ میں 17 لاکھ ٹیولپ بلب لگائے گئے ہیں۔ آج پہلے روز مقامی اور غیر مقامی سیاحوں نے خاصی تعداد میں باغ گل لالہ کی سیر کی، تاہم ماہ رمضان کے پیش نظر مقامی لوگوں کی تعداد کافی کم رہی۔ حکام نے سیاحوں کی سہولیات کے لیے مؤثر اقدامات کیے تھے۔ اندرا گاندھی میموریل ٹیولپ گارڈن کو جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے 2007 میں جموں کشمیر میں سیاحتی سیزن کو آگے بڑھانے کے لیے قائم کیا تھا۔ اس باغ کا آغاز چھوٹے پیمانے پر ہالینڈ سے درآمد کیے گئے 50,000 ٹیولپ بلبوں سے کیا گیا تھا۔ باغ نے فوری طور پر مقبولیت حاصل کی اور ہر سال اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا رہا۔ پچھلے سال 3 لاکھ سے زائد ملکی اور غیر ملکی سیاحوں نے باغ کا دورہ کیا تھا۔ فلموں اور ویڈیوز کی شوٹنگ کے طور پر ملک بھر سے کئی یونٹس نے گزشتہ سال باغ میں پروجیکٹس کے کچھ حصے شوٹ کیے تھے، جس کی بدولت اس کی مقبولیت اور بھی بڑھ گئی۔ روس میں کل رات دارالحکومت ماسکو کے قریب ایک مشہور کنسرٹ ہال کے اندر مسلح افراد کی فائرنگ سے 80 سے زائد افراد ہلاک اور 150 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ حملے کی ذمہ داری ISIS نے قبول کی ہے۔ اس حملے کے بعد کمپلیکس کے چھت میں آگ بھڑک اٹھی۔ روسی اسپیشل فورسز کو جائے وقوع پر تعینات کیا گیا ہے۔ دریں اثنا بین الاقوامی سطح پر اس حملے کی شدید مذمت ہوئی ہے۔ بیشتر ممالک کے سربراہوں نے اس حملے میں مارے گئے افراد کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس حملے کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ماسکو میں ہوئے اس حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ بھارت ان حالات میں روس کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج بھارت کے شہداء بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو کا یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ 1931 میں آج ہی کے روز بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو نے لاہور سینٹرل جیل میں انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانی دی تھی۔ اس موقع پر پنجاب سمیت ملک بھر میں ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔
چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں جموں کشمیر میں انتظامی اصلاحات اور انسپیکشنز اینڈ ٹریننگز محکمے کے کام کاج کا تفصیلی جائزہ لیا۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری نے محکمے کے کام کاج، انتظامی معاملات، بھرتیوں کے قواعد کو حتمی شکل دینے اور پرنٹنگ سروسز کو مختلف سرکاری محکموں نیز اداروں تک پہنچانے کے حوالے سے گزشتہ ایک سال کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ محکمے کے پاس کچھ اہم انتظامی ذمہ داریاں ہیں جن کو نبھانا ضروری ہے۔ انہوں نے مارکیٹ میں جدید رجحانات کے مطابق انتظامی سیٹ اپ اور مشینری میں تبدیلیاں کرنے پر بھی زور دیا۔ میٹنگ میں بجٹ کے اجراء اور اب تک کے اخراجات پر بھی تبادلہ خیال کرنے کے علاوہ جموں اور سری نگر کے دونوں سرکاری چھاپ خانوں کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی کا بھی نوٹس لیا۔ ایک اور میٹنگ میں چیف سیکرٹری نے محکمہ خوراک اور امور صارفین کے کام کاج کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے جموں کشمیر میں لوگوں کے لیے اناج اور دیگر ضروری سامان کی تقسیم کاری کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اٹل ڈلو نے نفسا، نان نفسا اور PMFSS اسکیموں کے تحت راشن کارڈوں کی آدھار سیڈنگ کا بھی نوٹس لیا۔ جموں میں آج جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے زیر اہتمام ثالثی اور ثالثی کے عمل میں ریفرل ججوں کا رول کے موضوع پر ایک روزہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح ہائی کورٹ کے جج تاشیر عبستان نے کیا۔ اپنے افتتاحی خطاب میں جسٹس تاشیر عبستان نے کہا کہ ثالثی تعاون اور اتفاقی رائے کے اصولوں کا محور ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلقات اور تعاون کو ترجیح دیتے ہوئے ثالثی عدالت کی حدود سے تجاوز کرتی ہے اور تنازعات کے حل کے لیے زیادہ جامع نقطۂ نظر پیش کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ثالثی فریقوں کو اپنے تنازعات تیزی سے، خوش اسلوبی سے اور اپنی شرائط پر حل کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ریفرل ججوں کو ثالثی کے اصولوں اور طریقوں کی مکمل جانکاری ہونی چاہیے تاکہ تنازعات کو آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکے۔ انہوں نے تمام شریک ریفرل ججوں کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر ٹرائل ججوں پر بھی زور دیا کہ وہ ایک ایسے قانونی نظام کو فروغ دینے کے لیے ثالثی کے اصولوں کو اپنائیں جو نہ صرف مؤثر اور منصفانہ ہو بلکہ ہم آہنگی کے رشتوں کو پروان چڑھانے اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں بھی مددگار ہوں۔ ادھر سپریم کورٹ کے جج جسٹس سوری کانت نے ضلع عدالتی نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، کیونکہ عوام کے سامنے عدالتی نظام کا یہی حقیقی نمائندہ ہے۔ اگرتلہ میں تریپورہ جوڈیشل اکیڈمی کے 10ویں جوڈیشل کنکلیو سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس سوری کانت نے کہا کہ عدلیہ کے نظام کو ضلع کورٹ سطح پر مضبوط بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ ہائی کورٹس میں آنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دلی میں واقع سپریم کورٹ تک پورے راستے کا سفر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ عدالتی نظام ہے جو تنازعات کا پرامن حل فراہم کرتا ہے اور معاشرے میں سماجی ہم آہنگی کو بحال کرتا ہے۔ جسٹس کانت نے مزید کہا کہ فوجداری انتظامی نظام میں صرف ملزم کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ متاثرین کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متاثرین کے حقوق، ان کی شرکت اور تحفظ ایک ہی وقت میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم 2-1 جگہوں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.3 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ بھوٹان کے اپنے 2 روزہ سرکاری دورے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی کے لیے روانہ۔ لوک سبھا چناؤ کے پیش نظر چناؤ عملے کی تربیت کا سلسلہ جاری، پولیس کنٹرول روم کشمیر میں دن رات کام کرنے والی الیکشن ہیلپ لائن قائم۔ زبرون پہاڑی کے دامن میں واقع باغ گل لالہ آج سے عوام کے لیے کھولا گیا، اور روس میں ایک کنسرٹ ہال کے اندر مسلح افراد کی فائرنگ، 80 افراد ہلاک، 150 زخمی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔